اچھا یہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اور سویڈن کے عدالتی نظام میں کیا فرق ہے؟ آپ پاکستان کے نظام کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے، یہاں کا بھی، یہاں تو آپ ظاہر پریکٹسنگ لائر ہیں، تو کیا فرق ہے یہاں پہ؟ دیکھیں پاکستانی سسٹم کو جو میں اتنا ڈیپ تو نہیں سمجھتا کیونکہ میری زیادہ تر زندگی ہے وہ یہیں پہ گزری ہے، لیکن بیسک چیزیں یہ ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے یہاں پہ انصاف بندے کو ملتا ہے اور جلدی ملتا ہے، اور یہاں پہ انصاف سستا ہے کمپیئر ٹو پاکستان۔ یہاں پہ جب آپ جائیں عدالت میں، جب آپ عدالت میں جائیں گے تو ایک عام یعنی کہ مندی ہے جیسے اس طرح کا ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا، آپ کو جو ہے جج آپ کو آسانی سے ملیں گے، آپ کا جو وکیل ہے آپ کو کیسز جو ہے آپ کے آسانی سے وہ آپ کو تاریخ آسانی سے مل جائے گی، اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا آپ کے کیس کا وہ انصاف کے اوپر ہوگا۔ اچھا پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ وکیلوں کی فیس دینا ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے۔ یہاں بھی اگر کسی کا کسی نوعیت کا کیس ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈسکریمنیشن کا کیس ہے یا کسی کے ساتھ اور کوئی معاملہ ہے، تو اگر وہ وکیل کی فیس نہیں دے سکتا تو کیا حکومت اس کو وکیل فراہم کرتی ہے یا وہ اپنی کسی انشورنس سے وہ پے کر سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا اس کے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا کیس ہے۔ اگر آپ کی ڈسپیوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں twist بٹوین پرائیویٹ پرسن اینڈ پرائیویٹ پرسن اور بٹوین اے پرائیویٹ پرسن اے کمپنی، تو پھر آپ کی ہوم انشورنس جو ہے وہ آپ کے وکیل کے خرچے اپ ٹو 75 to 80% جو ہے وہ کور کر لیتی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی انشورنس کمپنی کون سی ہے، اینڈ سیکنڈلی کہ آپ کتنے دیر سے انشورڈ ہیں، آپ کی ہوم انشورنس آپ کے پاس کتنی دیر سے ہے۔ سو کچھ چیز جو ہے ڈسپیوٹس ہیں وہ کور کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو اگر آپ کی انکم جو ہے وہ کم ہے، اگر آپ کی انکم 275K سے لیس ہے تو پھر آپ کو اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو آپ کا یعنی ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے گھر کی انشورنس لے رکھی ہے وہ بار بار تبدیل نہ کریں، اور اس میں اگر وہ ایک اضافی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیسے دے کے آپ زیادہ تحفظ لے سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی اسے وہ لے لیں۔ اچھا اسی سے جڑا سوال ہے، جیسے اگر آپ نے کہا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان یا کسی کا کسی ادارے کے ساتھ معاملہ ہو، جس میں میں نے چند ویڈیوز بنائی تھی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، کسی کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو تو کیا اس کو ڈسکریمنیشن امبڈسمین کے پاس جانا چاہیے یا عدالت کے پاس جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر ڈسکریمنیشن ہے اربس پلاتس پہ تو آپ کو، اگر آپ لیبر یونین کے ممبر ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے۔ اگر کسی اور ٹائپ کی ڈسکریمنیشن ہے تو آپ کو ڈسکریمنیشن اومبڈسمین کے پاس جانا بہت ہی آئی تھنک یہ پہلی سٹیپ ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے نا اس چیز میں، وہ ڈیل کرتے ہیں۔ جو بندہ جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا ہی بیٹر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو ڈسکریمنیشن اومبڈسمین کے پاس بندے کو جانا چاہیے، تو وہ اپنا کیس سنائیں، تو جو بھی وہ آگے سے وہ ریفر کریں یا جو گائیڈ کریں اس حساب سے۔ تو جو ڈسکریمنیشن امبڈسمین ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو کیا اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا لازمی حکومت کے لیے ہوتا ہے یا وہ صرف اپنی وہ ایک ریکمنڈیشن یا رود دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ ایک ایز اے کورٹ نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایز اے کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ایک مندیت بھی نہیں ہے نا، ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا، تو وہ ایک ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ تو اکثر جو بڑی فرمز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں فالو کرتے دین یو کین ٹیک نیکسٹ اسٹیپ ٹو دا کورٹ۔